नोट बनाने वाले शख्स ने शीशे की 2 प्लेटों के दरमियान 100 रुपए का नोट रखा और उसे इस अजीब सी मशीन में दाखिल कर दिया। कुछ देर बाद इसे निकाल लिया गया। उसने हमारे नुमाइंदों को ये दिखाया कि मशीन ने इस नोट का अक्स अपने अंदर महफूज कर लिया है और अब ये कागज डालने पर नोट छाप छाप कर निकालती रहेगी। फिर कागज पर स्याही लगाई गई, ड्रॉपर से केमिकल डाला गया, नोट के अंदर की तार लगाई गई, हीटर के सामने रखकर सब कुछ सुखाया गया। पता नहीं क्या क्या किया गया और ये सब कुछ करने के बाद सादा कागज वाली प्लेट मशीन में डाल दी गई और जैसे ही शीशे की प्लेटें मशीन में दाखिल हुई, कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई और मशीन पर लगी बत्तियां जल बुझने लगी। कुछ देर बाद कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। नोट छापने वाले ने मशीन के साथ लगे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कोई पासवर्ड एंटर किया, बटन बंद किए और चलाए और फिर शीशे की प्लेट बाहर निकाल ली। कागज से स्याही हटाई गई तो नीचे से बिल्कुल असली नोट बरामद हुआ। उसने हस्बे साबिक वो नोट हमारे नुमाइंदों को दिया कि आप इसे बाजार में, बैंक में इस्तेमाल करें और अपनी तसल्ली कर लें कि नोट असली है या नहीं। ये एक मैं ले लेता हूँ, इसको दुकान पे मैं चला के दिखाऊंगा ना। तो क्यों जी दुकान पे क्यों देते हो? अच्छी जगह पे दो, दुकान पे। और हैरान होने की अदाकारी करने वाले हमारे नुमाइंदे पैसे लाने का वादा करके वहां से रुखसत हुए। पैसों की बजाय सरेआम की टीम के वहां पहुंचने का मंसूबा था। जिस दिन रकम लेकर जाना तय हुआ था, सरेआम की टीम कैमरों समेत मुजफ्फरगढ़ में मौजूद थी। हम रिस्क ले रहे थे इसलिए कि इसने लोगों को लूटने वाला अपना डेरा नहर के किनारे एक ऐसे इलाके में बना रखा था जहां तक उसके मुखबरों की नजर से बचकर पहुंचना नामुमकिन था। उस डेरे को नहर के किनारे किनारे बस एक कच्चा रास्ता जाता था और बाकी हर जानिब खेत और फसलें थीं जिनमें पानी लगा हुआ था। मंसूबा ये था कि पैसे लेकर जाने की अदाकारी करने वाले हमारे लोग उसे उस वक्त तक मसरूफ रखें जब तक हम पुलिस के हमरा वहां पहुंच नहीं जाते। लेकिन न जाने कैसे उसे शक हुआ और उसने अचानक अपना फोन बंद कर दिया। काफी इंतजार और ले दे के बाद ये फैसला हुआ कि हम पुलिस के साथ उसके डेरे पर रेड करें। ऐन मुमकिन है वो वहीं मौजूद हो और कुछ नहीं तो नोट बनाने वाली मशीन तो हाथ लगेगी, जिसकी हकीकत हम लोगों तक पहुंचाकर मजीद लोगों को इस गिरोह के हाथों लुटने से बचा सकेंगे। लेकिन जब हम नोट बनाने वाले गैंग के सरगना के डेरे पर पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि वो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा शातिर और चालाक था। उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। कला नुमा डेरे में आध दर्जन के करीब अकबी दरवाजे सिर्फ फरार होने के लिए रखे गए थे। वसी रकबे पर फैला हुआ ये डेरा आहनी रुकावटों से भरपूर था। इसे खास तौर पर इस अंदाज में तामीर किया गया था कि किसी भी रेड की सूरत में इंसान आसानी से यहाँ से भाग सके। सो मुरीद भी हमारे आने से ऐन पहले बावर्ची खाने में लगे हुए छोटे अकबी दरवाजे से फरार हो गया था। और ये एक अदद जूती भी यहाँ पे पाई गई है। एक जूती का निशान है, 1 2 3 4 वो आ गया। एक जूता भी छोड़ के भाग गया यहाँ। ये जा बजा इस तरह के केमिकल्स की बोतल्स आप जो हमारी हिडन वीडियोज है उसमें भी देख सकते हैं। इस तरह के चोर दरवाजे अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ हर तरफ जा बजा बिखरे पड़े हैं। जिस तरह ये हमारे पुलिस एहलकार अंदर आ रहे हैं और यहीं से वो गालिबन भागा भी है। ये जूता वो यहाँ छोड़ के गया, एक पैर उसका अंदर है, एक पैर बाहर था। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो गीली फसल है उसके अंदर उसके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। सो ये मजमूई तौर पर घर बिल्ड ही इस तरह से किया गया है कि इस फ्रॉड को हवा दी जा सके। आप देख सकते हैं जिंदगी की हर आसाइश यहाँ मौजूद है। बेहतरीन टेलीविजन, डिश एंटीनाज, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीजर, सब चीज़ें जो कि ज़ाहिर लोगों को लूट लूट कर यहाँ बनाई गई हैं। और ख़ास तौर पर चारों तरफ से अगर आप देखें कि कोई भी इस घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इस तरफ ये लोहे की सलाखें लगाई गई हैं और दूसरी जानिब शीशा लगाया गया है दीवार के ऊपर, यानी चारों जानिब से कोई भी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और पीछे भागने के इस तरह के मुतअद्दिद रास्ते आपको दूसरे रास्ते भी दिखाएंगे। जिस कमरे में ये लोगों को लूटता था वहां से मिलने वाली दस्तावेजात, अदालतों के कागजात और FIRs की नकलों से पता चला कि उस पर पहले से दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। एक बार तो पुलिस के छापे के बाद उसने और उसके हवारियों ने पुलिस से असलहा और हथकड़ियां तक छीन ली थी। एक एक नाम पर दर्जनों चेक बुक्स, बहुत सारे असलहा, लाइसेंस, पासपोर्ट्स और न जाने क्या क्या कुछ बरामद हुआ।
ہمیں نوٹ چھاپنے والی مشین کی تلاش تھی، لیکن وہ اس غلام گردشوں والے قلعہ نما ڈیرے میں شاید زمین نے نگل لی تھی۔ یہ اسلحے کا لائسنس بھی ہے سر۔ بھول بھلیاں ہر طرف، ایک کمرے سے دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے سے تیسرا کمرہ، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، ایک راستہ یہاں سے ہے۔ یہ وہ بیٹھک ہے جہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، اور وہاں سے ایک راستہ بھاگنے کا اس جانب، جسے میں نے باہر سے کنڈی لگائی تھی تاکہ اگر کوئی اندر بھاگ نہ سکے، دوسرا راستہ بہت سارے چور دروازے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس پورے گھر کے اندر، جسے صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ شراب کی خالی بوتلیں، دیکھیں یہاں بھی جو منسلک احاطہ ہے اس کی دیواریں بھی اگر آپ دیکھیں تو آسانی سے یہاں داخل نہیں ہوا جا سکتا، ہر طرف باقاعدہ شیشے لگائے گئے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے بہت دیانتداری کے ساتھ کہ کسی بھی صورت اس آدمی کو یہاں پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا ہے، جس طرح سے چاروں جانب اس نے دروازے رکھے ہیں، کیونکہ وہ چال چلتا ہے، ہمیں ظاہر ہے اس کو فالو کرنا تھا، تو اس کی گرفتاری ممکن نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر اور تکنیکی طور پر ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس شخص تک پہنچ سکیں، لیکن یہ جو اڈا تعمیر کیا گیا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح سے لوگوں کو یہاں، معصوم لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا۔ یہ تو آپ ہی کا پاسپورٹ ہے رقیہ بی بی کا؟ میرا نام رضیہ بی بی۔ ہیں جی؟ رضیہ بی بی۔ یہ تھوڑی فوٹو کیوں لگی ہے اس تے؟ رضیہ بی بی۔ یہ تھوڑی فوٹو کیوں لگی ہے؟ یہ فوٹو اے ہون دا نہیں بنایا، کس دی ہے؟ یہ تھوڑی فوٹو ہے کہ نہیں؟ میری فوٹو نہیں، میرے نام رضیہ بی بی ہے۔ کیا بیٹا؟ دوسری بیوی سیم ہے۔ دو ٹوین بہنوں سے شادی کی ہے؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ اب لازمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا سیم بھی ہو سکتی ہے، سیم ہو سکتی، دونوں بیویاں سیم ہیں؟ بے شک آپ دیکھ لیں۔ نہ میرا نام رضیہ بی بی۔ یہ کمال ہو گیا، بھی ایک بندے نے شادی کی ہے 2 عورتوں سے اور دونوں بیویاں سیم ہیں، ماشاءاللہ۔ مطلب یہ ایک خاتون کی تصویر ہے جو کہہ رہی ہے، بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں بیویوں سے جن سے شادی کی ہے ان کی شکلیں ملتی ہیں، تو یہ کمال ہو گیا ویسے۔ کافی کوششوں کے بعد ہمیں نوٹوں کے سائز کے کاغذوں والی گڈیاں، سیاہی، کیمیکل، نوٹوں والی تار اور باقی سامان ملتا چلا گیا۔ یہ نوٹ کے برابر اس نے وہ رکھے میں پیپر، یہ چیز لائیں جی، نیا اپنا پکڑ، یہ پکڑیں، نیا نوٹ دے گو بندہ مجھے 100 روپے کٹو نا جی، 1000 کا، یہ 1000 کا ہوگا، 1000 کا دے، 1000 دے جی، لو جی، لو جی۔ یہ خواتین و حضرات، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کا گینگ برسٹ کیا ہے، یہ دوسرا موقع ہے۔ اس سے پہلے منگلا میں اسی طرح کی کارروائی آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اسی سائز کے دیکھیے بے پناہ پیپرز یہاں چھپا کر رکھے گئے تھے، جن پر 1000 روپے کا نوٹ رکھا جاتا ہے، پھر ایک دوسرا نوٹ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک خاص طرح کی سیاہی مل دی جاتی ہے، پھر اسے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور نکالنے کے بعد جب اسے اسکریچ کیا جاتا ہے تو نیچے سے ظاہر ہے یہ نوٹ برآمد ہوتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نیا نوٹ ہے۔ اس کے اندر جو تار ہے وہ تاریں تک ہم نے آپ کو دکھائی، وہ منگوائیے ذرا جو تار کا وہ ہے، کہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ تار جو ہے اس پیپر کے اندر ڈالی جائے گی، جس سے یہ نوٹ وہ مشین چھاپ دے گی۔ بدقسمتی سے مشین نہیں مل پا رہی ہے ہمیں۔ تو یہ خواتین حضرات، یہ جو عام طور پر شادی بیاہ میں تاریں استعمال ہوتی ہیں، جھانسا یہ دیا جاتا تھا کہ یہ تاریں اس نوٹ کے اندر جو تار موجود ہوتی ہے اس کے طور پر لگائی جاتی ہے، اور یہ پیپر تھے جو بے پناہ کاٹ کے رکھے گئے تھے۔ آپ سائز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزار کے نوٹ بنا کر دیکھنے والے کو دکھائے جاتے تھے، اور ظاہر ہے جب ایک نوٹ اس کے سامنے پرنٹ ہو کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ نیا نوٹ ہے، اور کہا جاتا تھا کہ جائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل یہ ایک اصلی نوٹ ہے۔ ہم نے ہر جگہ چھان مارا، لیکن نوٹ بنانے والی مشین یہاں سے غائب تھی۔ مرید کی بیوی، جس کے نام پر درجنوں چیک بکس ملی تھیں اور جس نے عدالتوں میں پولیس کے خلاف درجنوں درخواستیں دے رکھی تھیں، جو اپنے شوہر کے ہر فراڈ میں برابر کی شریک تھی، اور آج بھی وہ پیسے لے کر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر کے بیٹھی تھی۔ لیڈیز پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور ہم سب چیزیں لے کر آدھی رات کے وقت مظفر گڑھ کے ڈی پی او عمران کشور کے دفتر پہنچے۔ یہ مستعد اور نیک تینت افسر رات کے اس پہر بھی اس آپریشن کی نگرانی کے لیے اپنے دفتر میں موجود تھے۔ ہم نے سبھی احوال، مقدمات کی سبھی کاپیز اور تمام اشیاء ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے انتہائی باوقار لہجے میں ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ نوٹ چھاپنے والے گینگ کا مرکزی کردار جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ کافی کلوز آپ نے ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں،
اور آپ نے اٹ لکس ٹو می دیٹ لاٹ آف ایفرٹ ہیز بین پٹ ان ٹو دس ورک اور آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس فار اٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ود ان 5-6 days ہم گرفتار کریں گے. آپ کو ان شاء اللہ انوائٹ کریں گے گرفتاری کے بعد اور ان کی ریکوریز بھی انشور کریں گے انشاءاللہ. ڈی پی او عمران کشور نے جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا تھا اور لوگوں کو لٹنے سے بچانے کا جو جذبہ ہم نے ان میں دیکھا, ہمیں یقین تھا کہ اصل ملزم جلد دھر لیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا. 2 دن بعد ہمیں ہمارے نمائندے انصر آفتاب کی کال موصول ہوئی کہ بندہ پکڑا گیا ہے اور ہم ایک بار پھر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مظفر گڑھ پہنچ گئے. مکار شخص نے نوٹ چھاپنے کے مقدمے میں عبوری ضمانت حاصل کر لی تھی, لیکن وہ ایک اور مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا. سو ڈی پی او مظفر گڑھ عمران کشور اور ان کی چاکو چوبند ٹیم نے اسے کھوج نکالا تھا. ہم دوسری بار مظفر گڑھ صرف اس لیے پہنچے تھے کہ کیمرے کے سامنے اس سے نوٹ بنوا کر عوام الناس کو یہ دکھائیں تاکہ اصلی نوٹ بنانے کے اس کے جھوٹ کا پول کھل سکے اور بیچارے سادہ لو لوگ ایسے نوسر بازوں کے فریب میں آنے سے بچ جائیں.